عزیز طلبہ و طالبات، دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے سوالات کی روشنی میں ہم علامہ محمد اقبال کی بال جبریل میں درج شدہ 5ویں جو غزل ہے اس کا تنقیدی جائزہ اور تشریح دیکھیں گے، اور اس میں یہ چیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقبال نے کن نکات کو اور کن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کی وہ کوشش کی ہے۔ تو بلا تاخیر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے: کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا۔ تو پہلے اس کے مشکل الفاظ پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح پہ بات کریں گے۔ تو مستعار سے مراد ہوتا ہے ادار، پائیدار سے مراد مضبوط، اور ناپائیدار یعنی کمزور کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تشریح میں شاعر کا بیان کرنا ہے کہ انسان کی زندگی عارضی اور فنا ہونے والی ہے، اس کو اس قادر مطلق خدا سے عشق کا حوصلہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے موجود اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی مختصر طور پر یہ انسان کی جو عارضی زندگی ہے اس کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ اس غزل کا دوسرا شعر وہ کہتا ہے کہ وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا۔ اس کے مشکل الفاظ پر بات کرتے شمع سے مراد چراغ ہوتا ہے، یعنی موم بتی جس کو جلایا جاتا ہے، تپش یعنی آگ جس کو اضطرار یا بے چینی کہا جا سکتا ہے، اجل یعنی مراد موت ہے۔ تو تشریح میں شاعر کا نقطہ نظر واضح ہوتا ہے کہ وہ عشق جو فنا کے ایک لمحہ کا بھی متحمل نہ ہو سکے، اس میں ہجر کی بے چینی اور انتظار میں جو اضطراری ہوتی ہے یا بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ جو بے چینی ہے عشق اور محبت کے عوض، اس کا تصور وہ کہتا ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ تو تیسرے شعر میں شاعر کا بیان کرنا ہے: میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ تو اس میں دیکھیں تو لفظ بساط سے مراد طاقت ہے، یک سے مراد ایک ہے، تب و تاب یعنی چمک دکھائی دینا، یہ چمک دکھانا مراد وہ لیا جاتا ہے۔ بے محل مراد یعنی بے گھر، بغیر گھر کے، الجھنا یعنی سامنا کرنا مراد یہ چیز ہے۔ تو تشریح کی بات کریں تو اس میں شاعر کا بیان کرنا ہے کہ میں اپنے وجود میں ایک ایسے ستارے کی طرح ہوں جو لمحہ بھر کے لیے چمکتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ میرے جیسا ادنا انسان اس ذات مطلق سے کیسے الجھ سکتا ہے۔ ذات مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات، اور نہ حوصلہ رکھتا ہے جو پوری کائنات پر اس طرح کی قدرت رکھتا ہے، یعنی پوری کائنات پہ وہ محیط ہے، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چوتھے شعر میں کہتا ہے کہ کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ تو مشکل الفاظ پر باقی تو کہتا ہے جاویداں یعنی نا ختم ہونے والا جو سلسلہ ہوتا ہے، ذوق جسے شوق کہا جا سکتا ہے، دل بے قرار یعنی دل کا بے چین ہونا ہے۔ تو تشریح پر نقطہ نظر کو دیکھیں تو شاعر کا بیان کرنا ہے کہ اے خدا چونکہ تو غیر فانی ہے، تو نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے مجھے بھی وہ حیات جاویدانی عطا کر تاکہ دل سے اور شوق و ذوق سے تجھ سے محبت وہ کر سکوں۔ میرے دل میں عشق کا زبردست جذبہ وہ چھپا ہوا ہے، مگر وہ اس لیے بروئے کار نہیں آتا کہ مجھے ہر وقت اپنے فنا ہونے کا احساس رہتا ہے، مگر تو مجھے لازوال کر دے تو میرا عشق بھی لازوال ہو جائے گا اور عشق کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا، اور اس کا عشق کا جو لطف ہے وہ مجھے میسر ہوگا۔ اس غزل کے 5ویں اور آخری شعر میں بات کرتا ہے: کانٹا وہ دے کے جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ مشکل الفاظ پر بات کرتے تو کہتا ہے کانٹا جسے تکلیف یعنی درد کہا جا سکتا ہے، کھٹک یعنی آواز کو کہتے ہیں، لازوال جس کو زوال نہ ہو۔ تو تشریح میں شاعر کا بیان کرنا کہ اے خدا تو مجھے اس عشق کی نعمت سے مالا مال کر جو لازوال ہو، جس کو زوال نہ آئے، اور میرے دل میں ایسا درد پیدا کر جس کی حد غیر فانی ہو، ختم نہ ہونے والی ہو۔ یہ میری تجھ سے ایک التجا ہے، درخواست ہے۔ مجموعی طور پہ ان 5 شعروں کو دیکھیں، شاعر کے نقطہ نظر کو دیکھیں تو خدا کی ابدی طاقت کا اظہار کیا گیا ہے،
دنیا کی ناپائیداری کا اظہار کیا گیا ہے، دنیا کے فنا ہونے کا اور خدا کی قدرت وہ ابدی اس کو قرار دینے کا نقطہ نظر وہ بیان کیا گیا۔ معزز طلباء طالبات، آج ہم نے مختصر طور پر اس کے بارے میں جانا ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہے، کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو تو بلا جھجک سوال کیجیے گا، اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔